نہیں تو پھر اگر ہمیں یہ بھی بتا دیتے، کیونکہ الزام ان کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے پھر فیسیلیٹیٹ کر دیا تھا ان کو قاضی صاحب، یا ایک منٹ سوال مجھے پورا کرنے دیں، یا اس وقت سامنے آ کے انہوں نے کیوں نہیں کہا تھا کہ جناب یہ تو ٹرانسگریس کر رہے ہیں اپنی جو ایک لیگل حد سے باہر، جج صاحب میں نے نہیں کہا خدا نخواستہ، تو یہ کیا ہے؟ قاضی صاحب ایک مثال ہے اس کا موجودہ حالات سے کوئی نہیں لنک. اپنا سر بچا لو دوستو، ناریل ہے بندروں کے ہاتھوں میں. میری نہایت ادب احترام سے محمد احمد خان صاحب نے موجودہ چیف جسٹس پر بھی الزام لگا دیا، لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج صاحب پر بھی لگا دیا. میرا صرف موقف یہ ہے، اور انہوں نے جتا بھی دیا کیونکہ علی شاہی جیت بھی گئی. اس کا مطلب ہے 2018 میں یہ مضبوط تھے اتنے کہ اس کا مطلب عمران خان جو الزام لگاتا ہے میری سیٹیں کم کی ہیں، یہ مضبوط تھے. تو پھر یہ 2018 الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، حکومت ان کی ہے، وزیر اعظم ان کے ہیں، وزیر اعلیٰ ان کے ہیں. اگر یہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے کہ میرے پاس پروف ہے، حالانکہ پروف تو یہ بھی ہے کہ مٹھو کے پاس کون جاتا ہے اور کون کس کے گھر لے کر کتنی دفعہ گیا تھا. لیکن ہم بولیں گے تو بولو گے بولتا ہے. ہاں میں بولوں گا کہ آپ بولتے ہیں، اس لیے آپ اس پہ نہ بولیں. ایک گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر اسی کو ٹیسٹ کیس بنا دیں. اگر انہوں نے غلط کیا ہے، کسی نے بھی اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور ایک ہارے بندے کو جتانے کی کوشش کی اور انہوں نے مدد کی ہے، یہ سہولت کار ہے، تو قاضی صاحب اس میں کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ ٹی وی پہ آ کے کیوں متعدد صحافیوں کا کام ہے خبر دینا، حکومت کا کام ہے جہاں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں ان کو سزائیں دلوانا. وہ یہ الزامات ہم تب لگانے ہوتے ہیں کہ جدوں کو ساڑا کام رک جائے. بھٹی صاحب یہ اب ٹائم بڑا کم ہے اور تھوڑی سی ہمیں معیشت کی بھی بات کر لیں اگر، کیونکہ معیشت تو دی موسٹ نیگلیکٹڈ اسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی میں بھی. معیشت کے طوفان میں اسی لیے آج آپ کو گھیرا گیا ہے کہ یہ کام کرانے ہیں. نہیں بھٹی صاحب میں ایک آپ کو بات بتاؤں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، بعض انالیسس دیکھتا ہوں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. یقیناً جو تنصیبات اور ملک پہ حملہ ہوا وہ ہماری ذات پہ حملہ ہوا، ہمارے دل پہ حملہ ہوا، اس کے ہم بالکل خلاف ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا، یہ جو ہوا. مگر میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں بٹ صاحب، میں 2 ارب ڈالر کا یعنی میں نے ایک سوال کیا، میں نے بتایا کہ یار یہاں 40% بچے جو ہیں وہ گندا پانی پینے سے مرتے ہیں. تو ایک پروگرام میں بیٹھا تو ان کا جی یہ اس کے نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ میں کہ وہ اس لیے کہ ان کے مرنے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوتا، پتہ کوئی نہیں ہوتا، وہ خاموشی سے تلف ہو جاتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے یہ $2 بلین کا نقصان ہوا، یہ جو $23 بلین کی اشرافیہ ہم پالتے ہیں، اس پہ کبھی ہم نے کوئی بات نہیں کی. اس پہ ہم نے کبھی بات نہیں کہ بلینز آف ڈالر میں ٹھیکوں میں جو کک بیک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بیگنگ باؤل لے کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اس پہ بھی کوئی کالم آ جاتا تو کیا خیال تھا؟ آپ نے کتنا فرمایا نقصان کتنا ہوا؟ بڑا غلط ہوا. $2 بلین یہ کتنا پاکستانی کتنا ہو گیا یار؟ مجھے اب پاکستان میں روز ہی پھر ہوتا ہے نا، یہ کچھ 600 ارب کا نقصان ہو گیا. 600 ارب کا نقصان کیا ہوا؟ ایک تو اس کی ڈیٹیل آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اور جس نے اس نقصان کو ہونے دیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، جس نے یہ نقصان کیا وہ بھی ہونی چاہیے. کون سی ایسی 600 ارب کی چیزوں کا نقصان ہوا، اس کا پبلک کے پاس آنا چاہیے، اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. قانون عمل درآمد کے لیے ہوتا ہے، بلیک میل کرنے کے لیے نہیں. تو یہ تو ساری چیزیں بھٹی صاحب یہ سنیں، بات صرف اتنی سی ہے، آپ سیاست کو اپنے نجی کاروبار کی طرح ڈیل کرتے ہیں. آج عمران خان پہ الزام لگا کہ یہ اپنی موروثی سمجھتے ہیں، اور یہ تو پہلا حکمران ہے نیازیوں میں اور اپنے خاندان میں. موروثیت کون اس کو سمجھتا ہے؟ آج مسئلہ کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹو رول ہمارا ہے، ہمارا ووٹ ہو یا نہ ہو. اصل تو لڑائی یہ ہے کہ ان پہ کوئی چلنا نہیں چاہتا، یہ مسئلہ ہے. اور یہ ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا، بچے تلف ہوں گے، 50% بچوں کی سٹینٹڈ گروتھ ہے یہاں پہ، 5 میں سے 3 مائیں انیمک ہیں، جو کہ ایسے بچے جنتی ہیں کہ جو بڑھاپے میں سیدھے چلے جاتے ہیں جوانی سے. کون روئے گا اس میں؟ معافی چاہتا ہوں، آپ لوگ ووٹر کی تذلیل کرتے ہیں. کون سی جمہوریت ہے جو الیکشن سے فرار کے لیے آئین بھی توڑ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم عدولی بھی کر رہی ہے؟ وہ جمہوریت ہو سکتی ہے؟ حکم عدولی بڑا چھوٹا لفظ ہے. بھٹی صاحب چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں، ہمارے 2 دوست ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب اور جناب گور اعجاز صاحب، بڑے مہربان اور پیارے دوست ہمارے، یہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ یار کاروبار کو بچاؤ، بیچ میں کچھ ہے خبر آپ کے پاس ان کی؟ دیکھیں، اگر یہ پاکستان ہے تو ادارے ہیں تو ہم ہیں. ہر ادارے کا اپنا وجودہ بنانے کا مقصد ہے. میرے خیال میں سیاسی جنہوں نے وائلیشن کی ہے، لوٹا، ان کے خلاف سیاسی استحکام لائے بغیر معاشی استحکام نہیں آئے گا اس ملک میں. اس کے لیے آپ کو بدلے کی آگ میں دوسروں کو جلانے کی بجائے اس آگ کو بجھانا ہوگا. ہاں، جس نے وائلیشن کی ہے
لوٹ مار کی ہے کارروائی کریں، لیکن خدارا اتنے بے رحم نہ ہوں کہ چادر چارداری میں لاہور کے ہزاروں گھروں میں پولیس جا چکی ہے۔ یار ان کی بھی ماں بہن کی کوئی عزت ہے قاضی صاحب، آپ چار دیواری میں رہتے ہیں، آپ کا گھر ہے، بھٹی صاحب خدا کے واسطے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے انہیں جو قانون کہتا ہے اس سے زیادہ سزائے دیں۔ چھوڑے مت جو مطلب، اور میں ٹھیک کہتا ہوں نہیں تو جو لوگ اس میں سے جو پی ایم صاحب عمران نے خان کے فرمایا ہے، مطابق 40 سے زیادہ مر گئے ہیں، ان کا کہیں ذکر آتا اور ہے؟ یہ بھی میں پی ایم صاحب سے گزارش کروں گا کہ جن کی نیگلیجنس کی وجہ، جن کی ڈیوٹی تھی، جن کا قانونی طور پر رائٹ تھا، یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے جو ہے وائلنس سٹیٹ کر سکتی ہے، انسان میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ اگر یہاں پہ قانون کو توڑے تو آپ وائلنٹلی بھی اس کو روک سکتے ہیں، کیوں نہیں روکا گیا؟ اور ہمارے ایک خوبصورت گھر کو، اور اس کی ایک اتنی تکریم ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری بھی ہے، جو بھی ہوا اس کی ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ لیکن بھٹی صاحب میں آتا ہوں اس کی طرف، بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کا یہاں پہ انٹرویو کر رہے تھے، تو میں نے ان سے ایک پروگرام کے آخر میں سوال کیا تھا کہ حضور جس سمت میں ہم معیشت کو لے کے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ کہیں اپنی منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے ہم نے اس کو نہ روکا، تو یہ ٹی وی سکرین پہ جو ٹکر چل رہے ہیں، جو بریکنگ چل رہی ہیں، یہی ہوں گی یا پھر ہم کہاں ہوں گے؟ تو یہ جو اب معیشت کا معاملہ ہے، اب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے بغیر ہم جائیں گے، وہ کیسے جائیں گے؟ اب تو آئی ایم ایف مل بھی جائے تو پتہ نہیں اور کتنے۔ قاضی صاحب آپ نے بہت آئنسٹائن لائے تھے، سنا ہے آئی ایم ایف نے قرضے بھی دے دیے اور کچھ ریش رول بھی کر دیے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ 2 بلین دے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں تو آئی ایم ایف سے معاملہ طے نہیں ہوئے، وہ تو چٹکی کا کام تھا ان کا آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کا۔ یوں 4% پہ قرضہ ہمیں ملا ہے، بڑے مہنگا قرضہ ہم نے خریدا ہے وہاں سے، سعودی عرب سے، پھر ہم نے واپس بھی کرنا ہے، پیچھے قرضوں کا پہاڑ ہے۔ انہوں نے نہیں، عوام نے واپس کرنا، عوام نہیں واپس کرے، انہوں نے کہاں کرنا، عوام ہی کرتی ہوتی ہے، انہوں نے کون دے رہے تھے، آپ نے لے کے نکل جاتے ہیں باہر۔ جو بھی ہو، ہماری رولنگ ایلیٹ کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ پاکستان کے بینکوں پہ اور پاکستان کی پراپرٹی پہ اعتبار نہیں کرتے، انہیں بیرون ملک پراپرٹی اور کاروبار چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ ہے کیونکہ یہاں نجی معیشت ہے، مگر بھٹی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ جتنا ہلا بلو ہے، یہ جتنی ایک غیر مطلب گفتگو ہو اس رہی ہے، سیاسی عدم استحکام میں، اس ملک میں پھیلتی ہوئی نفرت میں کوئی بیرونی آ کے انویسٹمنٹ پاکستان نہیں کرے گا۔ آپ کو پاکستان میں امن انصاف یقینی بنانا ہوگا، اور اس کے لیے انتقامی کارروائیاں اور قانون کی وائلیشن کرنے والوں کو نشان عبرت یہ معیشت بون ہے، بیک بون ہے آپ کی، اور وہ بالکل بری طرح نیگلیکٹڈ ہے یہاں، اناؤں کی لڑائی میں، خاندانوں کی لڑائی میں، خانوادوں کی لڑائی میں، اور یہ سو کالڈ اقتدار کی جو وراثت انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دادا جی کی حلوائی کی دکان سمجھ رکھا ہم نے، تو میرے خیال میں ہمیں اس سے پہلے ہوش بہتر ہے کہ جب ہمارے پاؤں کے نیچے سے رگ نہ نکل جائے۔ اچھا بڑی صاحب، عجیب ریومر مل بھی چلتی ہے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، صبح و شام تک واقعات کی ایک بھرمار اور بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب بڑے معتدل مزاج کے دھیمے اور بڑے ایک مناسب انسان ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کوئی مزید پی ٹی آئی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی آپ کے خیال میں؟ بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ جب آپ سچ کو بہت زیادہ طاقت سے روکنے کی کوشش کریں اور جھوٹ کو حد سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، اس میں طاقت کا استعمال ہو، تو پھر ریومرز جنم لیتی ہیں، بہت ساری افواہیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ سچ کہنے والوں پہ آپ پہرے لگا دیتے ہیں، ان کے ہونٹ سی دیتے ہیں، اور جھوٹ کہنے والوں پر آپ سرکاری پیسے مرات بھی لگاتے ہیں۔ تو میں جہانگیر ترین صاحب کو بڑا پرسنل جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سمیت تمام پاکستانیوں کو لمبی زندگی دے، حفاظت فرمائے، شر حاصلوں سے بچائے، کہ پی ٹی آئی پہ کوئی اور آ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی نام عمران خان کا ہے، اس پہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کیسا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، یہ فوج تو میری ہے، فوج آپ کی ہے، پورے پاکستان 23 کروڑ کی پول ہے، تو یہ جو کل کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے آ کے ان کے حق میں آتے ہیں، جو ساری عمر ان کا ماضی ان کے خلاف رہا، تو ہم نے عشق فوج سے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، غازی جو شہید، انہوں نے ٹھیکہ کب سے لے لیا ہے؟